أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ پہلے آپ تھوڑا سا اس ویڈیو کو سن لیں۔ دیکھیے یہ سورت طلاق کی آیت نمبر 6 ہے کہ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ مائع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا جی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ موصوف جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ سورۃ طلاق کی چھٹی اور ساتویں آیات ہے، تو ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ یہ سورۃ طلاق نہیں بلکہ سورۃ طارق کی چھٹی اور ساتویں آیات ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے اس صورت میں 5ویں آیات سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ 5ویں آیات میں انسان کو سوالیہ انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی تولید کے ذریعے تخلیق کا عمل ہے، کیا اس پہ کبھی غور کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ پھر اگلی جو چھٹی آیات میں بات کی جا رہی ہے جس کا ذکر یہ موصوف کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ماء، پانی کا، تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تولیدی غدود سے خارج ہونے والا جو وہ ہے تولیدی خلیہ ہے، وہ جس طریقے کے ساتھ خارج ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اس کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی تیز چیز اچھلتے ہوئے باہر آتی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس سے اگلی جو آیات ہے 7ویں آیات ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اوریجنلی یہ جو تولیدی سیلز ہے یا تولیدی غدود ہے یہ کہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی انیشل جو ابتدا ہے، جو انیشل سٹیج ہے وہ کہاں سے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں 2 الفاظ کا استعمال ہوا ہے عربی میں، ایک صلب ہے اور دوسری تراب۔ ٹھیک ہے، صلب کہتے ہیں جو یہ ہے اپنی پیٹھ کا نچلا حصہ جس کو ہم کمر کہتے ہیں، اور صلب جو ہے وہ جو ہے سینے کی ہڈی کو، یعنی یہ جو ریجن ہے یہاں پہ اس کا بیسیکلی اس ریجن کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے جو ان ملحدین کا پہلا اعتراض ہے جس لفظ کے اوپر کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، پانی آسمانوں سے پانی اترنے کی بات ہو، عرش کے حوالے سے بات ہو، تو اسی طرح اور اب یہ تولید کا جو پروسیس ہے یہاں پہ بھی یہی لفظ جو ہے ماء استعمال ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی ہم سب لوگوں نے جو ہے تیسری چوتھی ہی جماعت میں سائنس کی کتاب میں مادے کی حالتیں پڑھی ہوئی ہیں، یعنی کہ میٹر یا مادہ کن حالتوں میں ہوتا ہے، ٹھوس، گیس اور مائع کی صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو بیسیکلی مائع کی اب کسی چیز کو جب ہم چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہو یا ڈیزل کی شکل میں ہو، پٹرول کی شکل میں ہو، یا پانی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی یعنی بہنے والی حالت یا خاصیت رکھتی ہو، تو سائنٹیفکلی ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہم اس کو مائع ہی کہیں گے کہ یہ لیکوڈ حالت ہے، مائع حالت میں ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ٹائٹل دیا تھا حبر الامہ کا، یعنی جو کہ ایک جس کا مطلب ہوتا ہے امت کے عالم، ان کا یہ بڑی بہترین ایک کوٹیشن ہے جو میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو جاننا بھی چاہیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اپنی انٹرپریٹیشن یعنی تفسیر تشریح جو ہے اپنے زمان و مکان کے علوم کے مطابق، یعنی جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر جو علوم ہے اس کے مطابق یہ اپنی تفسیر کرتا رہے گا، یعنی قیامت تک جن علوم جتنے ایڈوانس ہوتے جائیں گے اسی طرح جو ہے ان کی قرآن کی انٹرپریٹیشن ان علوم کے مطابق ہوتی رہے گی۔ اسی طرح بر صغیر و پاک و ہند میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے 1000 سال پہلے، سیدنا علی بن عثمان حجویر، جس کو داتا کے نام سے بھی وہ مشہور ہے، ان کی بڑی ہی خوبصورت کوٹیشن ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے
کہ وہ کشف الموجوب میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بہتر شناخت کے خواہ ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں، تو آپ کے پاس اپنے وقت کے جتنے مروجہ علوم ہیں ان کا بنیادی علم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے پاس مستند اور جو سینس ڈیٹا ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو اس نالج سے بہتر ہمیں خدا کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اور کوئی نالج نہیں مل سکتا۔ یہ ڈیوائن سورس آف نالج ہے، اسی ہی ڈیوائن سورس آف نالج کے ساتھ ہم جو ہے باقی دو بڑے علوم جو وہ شناخت کائنات کا علم ہے اور شناخت ذات کا علم ہے، یعنی ایکوائرڈ نالج، ان کو ملا کے ہم خدا کی بہتر آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور نام کا بھی یہاں ذکر کروں گا، قرآن کی تصریح اور تشریح کو بہتر سمجھنے کے لیے، جو بر صغیر میں آخری مسٹک استاد گزرے ہیں سیدنا مہر علی شاہ، فرماتے ہیں کہ قرآن کی بہتر انٹرپریٹیشن قرآن خود ہی کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ ایک موضوع پہ کسی آیات کو دیکھ رہے ہیں تو اس موضوع کی ایک آیات پہ آپ اپنے علم کی کوئی کنکلوژن یعنی اس کا نچوڑ نہیں نکال سکتے، بلکہ اس کے متعلقہ آپ نے جو ہے نا اس ٹاپک کے متعلقہ تمام قرآن کے آیات کو ساتھ میں ملا کر پڑھنا ہے، تو پھر آپ ایک بہتر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو تولیدی خلیات ہے جس سے انسان کی ریپروڈکشن نسل آگے بڑھتی ہے، تو یہ تولیدی خلیات بیسیکلی سائٹوپلازما پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سائٹوپلازما 90% واٹر یعنی پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مرد کا اسپرم ہے، اسپرم سیلز ہے، وہ بھی 80 to 85% پانی پہ مشتمل ہوتا ہے، اور جو خواتین میں ایگ ہے وہ آلموسٹ 90% جو ہے پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا جب سے میں نے ذاتی طور پہ قرآن مجید کو مطالعہ کرنا شروع کیا پچھلے 5-6 سال سے، تو مجھے قرآن کریم میں ایک ایج یہ نظر آیا کہ قرآن کریم بجائے چیزوں کے ریلیشن اور ریفرنس بیان کرنے کے بجائے چیزوں کی اصلیت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم اس جو ہے لفظ کو دیکھ رہے ہیں جو بہنے والی چیز یا پانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ماں کا، تو ماں کا جو بنیادی مطلب اور مفہوم جو بڑی بڑی لغت ہیں عربی کی، اس میں جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے یہ پانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس لفظ کی جو اوریجنلٹی ہے وہ ہر وہ چیز جو بہنے والی ہے یا مائع حالت رکھتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے نا مجھے دو بڑے فلاسفر کے قول یاد آ رہے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آئی تھنک کوٹ کیے تھے، ایمیول کانٹ کا اور برٹ رسل کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو نا اپنے سینس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم چیزوں کو ان کے ریلیشن اور ریفرنسز سے جانتے ہیں، ان کی اصلیت حقیقت کیا ہے اس کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے حقیقت اشیاء کے علم کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم نبئنی بحقیقت الاشیاء، کہ اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا فرما۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں چیزوں کو اپنے ریفرنسز اور اپنے تعلقات سے ان کے نام دے دیتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کسی چیز کی حقیقت اور اصلیت کو بیان کرتا ہے، جس سے پھر ہم اپنی زبانوں میں مطلب اور مفہوم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی، اس موضوع کی طرف کہ جو انسان کا جنسی غدود ہے، جہاں سے انسان کی جو ہے جنسی سیل جو ہے اسپرم کی صورت میں یا اوری کی صورت میں وہ ہوتے ہیں، انیشلی ڈیولپ ہوتے ہیں، جن کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جو ہے صلب اور تراب کے درمیان سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح ہم آنگ ہو رہے ہیں، اور بالخصوص جو جدید ایمبریالوجی کی علم ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کی کس طرح ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے۔ جو
جنسی جو حدود ہے، اس کی جو انیشل سٹیج ہے، یعنی پہلے جو آپ سمجھ لیں پہلے 4 سے 5 ہفتے ہیں جس میں یہ جنسی حدود ابتدائی طور پہ ان 4 یا 5 ہفتوں کے درمیان جو ہمارا جو ڈاسل ابڈمنل وال ہے جو بالکل گردوں کے قریب ہے میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ پھر جس کو ہم جینیٹل ریچس کہتے ہیں، اس کا نام جو ہے نا سائنس کی زبان میں دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی اگلی جو دوسری سٹیج ہے وہ 5 سے لے کے 7ویں ہفتے کے درمیان تک ہے۔ اس دوران جو یہ جینیٹل ریچس کے خلے ہیں جو ٹیسٹر یا اوریس میں اوریس کی اس میں شکل میں یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس پیریڈ میں بھی ان کی جو لوکیشن ہے وہ سیم ادھر ہی رہتی ہے۔ پھر جو تیسری سٹیج ہے یعنی اس کا 7واں ہفتہ ہے، اس کے دوران جو مرد کے ٹیسٹر ہیں یہ ایبڈمنل وال سے جو ہے اسکارٹم کی طرف موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو خواتین میں اوریز ہیں یہ جو ہے پلوک کیوٹی کے ہی درمیان رہ جاتی ہیں۔ تو یعنی یہ جو انسان کا تولیدی خلیے کی اصل جو پیدائش ہے وہ جسم کے اوپری حصے میں ہے، جس کو قرآن جو ہے نا وہ کر رہا ہے صلب اور تراب کے نام سے ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو جسم میں کمر والا حصہ ہے اور پھر جو سینے کی ہڈی کے درمیان والا حصہ ہے جو ہماری اسپینل کارڈ کے ارد گرد ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے انسان کے کڈنی کی لوکیشن وغیرہ بھی یہیں کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ اگر ہم سورۃ بقرہ کی 26 آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جو ہے مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بدولت جو اہل ایمان ہیں وہ اپنا عقل استعمال کرتے ہوئے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں یعنی چیزوں کو ڈھانپنے والے ہیں، چھپانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی مچھر اور اس قسم کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ایسے آیاتوں سے بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی شعوری صلاحیتیں عقل استعمال کر کے تحقیق کا پروسیس کیری کر کے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو پھر ان کے ذریعے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور گمراہی کی طرف کون جاتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ اور فاسق جو ہے اگر ہم اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنا چاہیں تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اپنے پاس شعوری صلاحیتیں ہونے کے باوجود اپنے شر میں، اپنے گناہ میں، اور اس میں جو تمام حدیں ہیں وہ عبور کر جائیں، حدوں سے جو بالکل لمیٹیشن سے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے اس قسم کی جو آیات ہیں جس میں آیات بیان کی گئی ہیں، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ان کو مزاح میں لیتے ہیں، اور اہل ایمان کا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ان آیات کو ایز اے تنزیہ جو ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پہ صحیح غور و فکر اور تحقیق کا پروسیس کیری نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔